اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اپنے تمام ضلع گجرات سے مسلم لیگ نون کے جتنے چیئرمین حضرات، تنظیمی عہدیدار، ہمارے ٹکٹ ہولڈر، میرے حلقے سے ذمہ دار لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں اور ایک مختصر سی کال پہ آپ سب بھائیوں نے جو تشریف لے کے آئے، مجھے میرے اور میرے ساتھیوں کو، میرے گھر کو جو عزت دی۔ میں پہلے بھی آپ کا خادم ہوں، الحمدللہ آئندہ بھی آپ کا خادم ہوں۔ ہمیشہ لوگوں کی حقوق اور بقا کی جنگ لڑتا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اللہ آئندہ بھی جب تک زندگی ہے استقامت فرمائیں گے کہ میں اپنی ذات سے بڑھ کے اپنے لوگوں کی ذات کو سمجھتا ہوں، اور جہاں بھی میرے ساتھیوں کی، میرے علاقے کی عزت اور غیرت کا معاملہ آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا ہر چیز اپنی وہاں پہ قربان کر دوں، میں ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سب یہاں پر کیونکہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے گجرات کی سیاست کے نشیب و فراز دیکھے۔ آپ نے اس خاندان کا بھیانک چہرہ کئی بار دیکھا۔ کئی لوگ ان کے ساتھ رہ کر کئیوں نے دیکھا، کئیوں نے مخالفت میں دیکھا۔ انہوں نے ہمیشہ، یہ تو حقیقت ہے، کل کی آپ ایک پرویز لائی کے بیان سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیٹل میں نے ادھر ایک بنایا تھا، پھر اس کو میں نے اب گرفت کر دیا ہے، تو کنسٹرکشن اور ترسیل کا سامان لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے وہاں پہ غنڈہ گردی کر دی۔ اب اندازہ کریں کہ وہ سی ایم پنجاب ہے، وہ 70-75 سال عمر کا بوڑھا ہے، اسے شرم نہیں آئی کہ وہ اس عہدے منصب اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس طرح کا جھوٹ بول رہا ہے، جو آج کل میڈیا پہ کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کونسلر بننے کے قابل نہیں تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی، اس ملک کی نادیدہ قوتوں نے انہیں ہمیشہ ہم پر مسلط کیا، اور یہ گجرات کی، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، دیکھیں یہاں پر جتنی سیاسی جماعتیں، جتنے سیاسی گھرانے، کسی ایک گھرانے سے بھی ادنی سی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ میری زندگی کا ایجنڈا ہی صرف ان کے خلاف یہ ہے۔ یہ ایسے بد کردار شخص ہے، ایسا بد کردار یہ گھرانہ ہے کہ انہوں نے گجرات کو داغدار کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے گجرات کے اندر بندوق کلچر کو پروموٹ کیا، لوگوں کو، گھرانوں کو دشمنی میں دھکیلا، قتل و غارت کی بنیاد رکھی، اور جب بھی آئے پولیس کا اس طرح استعمال کیا۔ آپ ایک کوٹلے والے واقعے پر آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس طرح ہم نے گنڈوں بدماشوں کو پولیس کی سرپرستی میں لے کے آئے، جس طرح ہم نے فائرنگ کی، یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی ہم بھی خالی نہیں تھے، یہاں ہم اس کام کو سمجھتے نہیں۔ اگر جواب دیتے تو لاشوں کے انبار لگ جاتے، اور اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم نے پھر بھی سیاسی حکمت عملی، صبر اور استقامت اور سیاسی بصیرت سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کوٹلہ ولی خان کے اپنے نوجوانوں، بزرگوں، گرد و نواح کے جو بزرگ نوجوان وہاں پہ آئے تھے، چیدہ ساتھی وہاں قریب سے دیہاتوں سے آئے، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے پولیس گردی ان کی بندوقوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی، اور جوتوں اور پتھروں کے ساتھ ان کو ایسا بے آبرو کیا کہ یہ جہاں بھی منہ چھپائیں یا وہ اپنا منہ نہیں چھپا سکتے۔
پوری دنیا نے ان کا وہ چہرہ، وہ بزلانہ خط ان کی دیکھی. میں آپ بھی کہتا ہوں، آپ نے ہمیں کہ اگر 20 سے 25 منٹ کا میرا فرق تھا، میں خالی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہونا تھا. میرا یقین ہے اگر 20-25 منٹ پہلے میں پہنچ جاتا تو یہ تاریخ میں یاد رکھتے کہ آئندہ یہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو اس طرح کسی دیہات میں نہ بھیجتے. میں نے ایسی عبرت سکھا دیتا. آپ بھی آدھی درجن سے زیادہ جوتے چھوڑ کے گئے، پتھر اور جوتے کھاتے ہوئے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ کس طرح ان کو بھگا کے لے کے جا رہی تھی. قائرو بزدلو، نہ تمہارا اقدام قانونی تھا نہ اخلاقی تھا. اس طرح کی حرکت ایک چیئرمین یونی کونسل نہیں کرتا. وہ بھی کسی افتتاح پہ جانے لگے تو پوچھتا ہے کہ یار وہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں. کیونکہ سیاست ہمیشہ عزت کے لیے کی جاتی ہے، سیاست لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی ہے، سیاست تعمیر و ترقی کے لیے کی جاتی ہے، سیاست امن و امان کے لیے کی جاتی ہے، سیاست انتشار کے لیے نہیں کی جاتی، غنڈہ گردی کے لیے نہیں کی جاتی. مجھے افسوس ہوا کہ ڈی پی او مجھے آخری ٹائم تک یہ مطمئن کرتا رہا کہ بھائی کوئی غیر قانونی وہاں کام نہیں ہم ہونے دیں گے، ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کس طرح چھپاؤ گے ان چیزوں کو. ایک ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کس طرح وہ بدماش فائرنگ کر رہے ہیں، اور الٹا مقدمہ ان غیور لوگوں کے خلاف درج کیا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی غیر اخلاقی حرکت کو روکا کیوں. پتھر کیوں مارے، جوتے کیوں مارے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بزدلوں کی دھرتی تھی؟ یہ تم نے اسے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پھر میں کوٹلہ کی سرزمین. بھائی کوٹلہ کوئی نو گو ایریا نہیں، کوٹلہ ایک اسٹیبلش ولیج ہے. ہزاروں لوگ، ہزاروں گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں، کوئی آپ کے لیے باؤنڈ نہیں. ہاں اگر شوق ہے تو پھر اپنے والد محترم سے بھی بات کر لیں. ایک دن بغیر سیاست کے ہوگا، وہ میرا اور آپ کا ہوگا. آپ جس دن چاہیں وہ کوٹلہ میں آپ آئیں، لیکن والد کے ساتھ آئیں. پھر دیکھیں کہ میں آپ کو روکتا ہوں یا نہیں روکتا ہوں. اگر روک لیا یہ پھر اس دن دیکھیں اس دن سیاست نہیں ہوگی. سیاست اس دن ایک طرف کر دیں گے، پھر اس دن میری اور آپ کی غیرت کا معاملہ ہوگا. جو لوگ کرپشن، بد کرداری، بد اخلاقی میں پاؤں سے سر تک ڈوبے ہوں، یاد رکھو وہ غیرت مندوں کو چیلنج نہیں کرتے. یہ اس طرح سمجھ رہے تھے جس طرح انہوں نے جنڈا اور مچھیانہ اور گرد و نواح کے دیہاتوں پر لوگوں کی زبردستی پولیس فورس کو، پٹواری اور گرداوروں کو کنٹینر دے کے وہاں پہ بٹھایا، زبردستی لوگوں سے زمینیں خریدی. ہزاروں ایکڑ. میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی سٹنگ ایم ایل اے اپنے ہی حلقے میں دیہاتوں کے دیہات بلاک کر کے انہیں فرض نہ جاری ہونے دے اور وہ زبردستی لوگوں کی سستی زمین خرید لے. انہیں تو پیسے کی اتنی حبس ہے، انہوں نے تو رشتوں کا، سیاست کا جنازہ نکال دیا. آپ اندازہ کریں کہ ساری زندگی جس چودھری شجاعت کا یہ نام بیچتے رہے، آخر میں اسی چودھری شجاعت کو بھی ٹھڈا کرا دیا. یہ بد کرداروں کا ٹولہ ہے. لیکن انشاءاللہ میرا یہ یقین اور ایمان ہے، آپ کو یاد ہوگا 2008 کا الیکشن میں آزاد حیثیت سے کھڑا تھا، بہت کمزور تھا، اسی جگہ پہ سامنے اسٹیج تھا. یہ میں نے چیلنج کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، مجھے زندگی میری رہی تو ان کی سیاست کو ڈبو دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے. ہم نے 4 سال یہ سیاست کرنے کے لیے آئے، آپ گواہ ہیں سب.
ये लोगों पे झूठे पर्चे करवाते रहे, बदकिरदार से बदकिरदार थानेदार लाके ये यहाँ पे मुसल्लत करते रहे, 10-10, 15-15 गाड़ियां पुलिस की फोर्स लेके हूटर मारते हुए यहाँ पे जाते आते। हमने तो इन्हें नहीं रोका, हम तो ये समझते सियासत हर एक का हक है, अगर वो इस स्टाइल से कर रहे हैं तो इसका जवाब इलेक्शन में लोग देंगे, लेकिन इनको शायद ज्यादा जल्दी से इन्होंने इलेक्शन से पहले ही जवाब ले लिया है। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये तो एक जवाब है जो बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी सोच के, ये फौरी तौर पे लोगों ने रद्द अमल दिया। अगली बार ऐसी जुर्रत की तो फिर ऐसा पैगाम देंगे कि आपकी नस्लें याद रखें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे तमाम अजीजों, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि कब तक हम ये बर्दाश्त करें, कब तक हम ये पुलिस को भी ऐसी गुंडागर्दी की इजाजत देंगे कि जिसकी हुकूमत हो वो उसी की लाठी बन जाए, और जो चाहे वो कानून और आइन को रोंद के वो एक सिक्योरिटी एजेंसी बन जाए और उनके हर गैर कानूनी, गैर इखलाकी इकदाम को सपोर्ट करे। मेरा ख्याल है कि अब इस चीजों पे बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं, बुज़दिल शख्स जो ये कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे, वो भी मरता है। जो गैरत के लिए जुर्रत के साथ खड़ा होकर मरता है, मरता वो भी है, लेकिन वो शान से मरता है, वो कायरी और बुज़दिली से मरता है। कम से कम मेरा यकीन है कि मैं तभी मरूंगा, शान से मरूंगा, बुज़दिली और कायरी की जिंदगी से नहीं मरूंगा। ये इससे बड़ी ताकत इनके पास हो, ये चीफ मिनिस्टर से बड़े ओहदे मनसब पे हूं, लेकिन अगर ऐसी ये स्टेट को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, अगर ये स्टेट की फोर्स को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, कोई बंदा ना रहा तो ये यकीन से कहता हूं कि आबद रजा खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, वो इस्तेकामत के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि मैंने कई दफा मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा। मुझे किसी चीज से गरज नहीं, मुझे इस ओहदे मनसब से भी कोई गरज नहीं। ये तभी तक है जब अल्लाह ने काम लेना है। मैं ये समझता हूं कि अब अपनी इज्जत और गैरत पे कंप्रोमाइज नहीं। मैं कितना पावरफुल क्यों ना हूं, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि मैं किसी दोस्त, किसी गांव में चला जाऊं और आपके दी हुई जमीन, आपके बावजदाद में कोई इदारा खड़ा किया हो, तो मैं कहूं कि इससे तख्ती उतारो और मेरे वालिद की तख्ती उतारो। उस दिन गैरत, उस दिन वो आपकी गैरत का मामला होगा, उस दिन आपको मौत कबूल होगी मेरे सामने भी झुकने पे। तेरी रजा मेरी रजा। ये अपनी इज्जत और गैरत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जिस तरह समझा कि इन्होंने इमरान खान पीटीआई को ब्लैकमेल करके वजीर आला बन गए, इन्होंने समझा कि इन्हीं थानेदारों से और बदमाशों के जत्थे से हम गुजरात की 30 लाख आबादी को फतह कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं भाई, ये नहीं अब होगा। आप गौर कर लें, 2008 से लेकर 18 तक आप गवाह हैं, सारे लोग ना होने के बराबर असला कल्चर हो गया था। जरूरतमंद लोग वो भी अपनी इत्तेहाद के साथ निकलते थे। शादी ब्याहों पे कोई फायरिंग का रिवाज नहीं रहा था। इन 4 साल इनके इक्तदार में ऐसे लगता है कि वजीरिस्तान भी इससे पीछे रह गया है। हर नुक्कड़ से आपको जत्थे निकल नजर आते हैं। इंशाल्लाह 2 दिन रह गए इनके सीएम की खत्म होने में। अल्लाह ताला के फजलो करम से कई मेरे साथी मुझसे तकरार करते हैं कि भाई जब वो साड़ी गवर्नमेंट आती है फिर तुसी कहते हो मेरिट। देखे मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमने वो कोई दुश्मन अगर गलत काम करे तो हमने भी वो गलत काम करना है, तो हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं। हमने उनके गलत काम को अगर गलत कहना है तो हमने गलत नहीं करना। हमने आइन और कानून और अपनी खलाकियात की हद में रहना है। हमने 30 लाख की आबादी के जिले के बारे में सोचना है। हमने सोचना है कि हम इसको कैसे अमन का गवारा बनाएं, हम इसे कैसे खूबसूरत बनाएं। हम शादी ब्याह की तकरीब में जब किसी मार्केट में दाखिल हूं तो मेरा भाई जो इन्होंने अब मजबूर किया हुआ है हम सबको, हम उसके बगैर महदूद सिक्योरिटी के साथ हम अंदर जाएं। हम एक अच्छा पैगाम दें, हम इस जिले को पाक करें इन चीजों से। और अब उसका वक्त आ गया। इंशाल्लाह टर्म गवर्नमेंट बनेगी और इसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन में हम इन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे अल्लाह के फजल से। हकीकत यह है कि हमारी भी कमजोरियां हैं, हमारे सियासी लोगों की भी कमजोरियां हैं। मैं मुस्लिम लीग नून के अपने साथियों की भी कमजोरियों को गिनता हूं कि तहसील गुजरात खास करके उन्होंने तो मजामत ही छोड़ दी है, उन्होंने तो चादर लपेट ली है। इसी वजह से इन्हें खुला मैदान मिल चुका है। ये समझते कि हमारे मुकाबले में कैंडिडेट ही कोई नहीं। इंशाअल्लाह उस सियासी पॉलिसी में बहुत तेजी से अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ मुशावरत कर रहा हूं। चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह उसका लाए अमल भी आपके सामने होगा। अल्लाह के फजलो करम से हम उस तहसील में भी इन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे। इनके घर में घुस के इंशाअल्लाह इनको सियासी तौर पे मारेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम इस FIR के खिलाफ
ہم اس انتظامیہ کے اس بزدلانہ اور غیر قانونی حرکت کے خلاف میں یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کی رائے ہو، اگر آپ اس کی تائید کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اتوار یا سوموار کو ہم ایک ڈیٹ متفق کریں، اتوار یا سوموار کو، کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں، باقی چیئرمین حضرات اپنے اپنے علاقوں میں اکٹھے ہوں، میرے سرائے رنگیر والے لوگ سرائے رنگیر سے اکٹھے ہو کے بسم اللہ موڑ پہ آئیں، ہم گجرات میں ایک بھرپور ایسا احتجاج کریں جس سے ہم ان کی در و دیوار ہلا دیں، اور ہم انتظامیہ کو جب تک کوٹلہ کے غیرت مندوں کے خلاف دی ہوئی جھوٹی ایف آئی آر یہ خارج نہ کریں، اور بدماشوں کے خلاف جنہوں نے وہاں غیر قانونی افتتاح کرنے کی کوشش کی، پھر بلا جواز وہاں پر فائرنگ کی، جب تک یہ ان کے خلاف مقدمہ نہ درج کریں، ان کو گرفتار نہ کریں، ہم اس وقت تک جی ٹی روڈ سے نہیں اٹھیں گے، ہم اس وقت تک پورے پنجاب کو بند کر دیں گے جب تک یہ اس ایف آئی آر کو نہ دیں، اور ڈی پی او، ڈی ایس پی کھاریاں اور ایس ایچ او کے کرالی کو یہ معطل کر کے ڈسمس اور ہم سروس نہ کریں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے مطالبوں سے۔ اور جب انشاءاللہ آنے والے دور میں جب ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس طرح ہم نے ان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوٹلہ کے اور گردنوا کے چند غیرت مند نوجوانوں نے ڈبویا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہم عمران خان کے جھوٹے بیانیے کو بھی ڈبوئیں گے انشاءاللہ، اور بتائیں گے کہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، حق غالب آتا ہے اور جھوٹ ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے تمام معززین علاقہ، اگر آپ اس کی تائید کرتے ہیں تو پھر ہم اتوار کا یا سوموار کا ہم اعلان کرنا چاہتا ہوں میں، اگر آپ اس کی تائید کریں کہ ہم پوری قوت کے ساتھ پورے ضلع کے کونے کونے سے نکل کے تمام سیاسی جماعتوں، تمام مذہبی جماعتوں کے پاس آپ جائیں، آپ ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ نکلیں، تاکہ ہم ایک مثال قائم کر دیں کہ آئندہ جس کی بھی حکومت ہو تو پولیس کسی کے گھر کی لونڈی نہیں بنے گی، وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنا کام کرے گی۔ آپ اس سے بھی چند دو گزارشات اور کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن جو معاملہ ہوا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں نے، میرے غیرت مند ساتھیوں نے، جن بھی لوگوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر ان کی فرونیت کو للکارا، وہ تمام لوگ، تمام سیاسی جماعتوں، میں یہ بھی بتانا چاہوں یہاں پر پی ٹی آئی کے جو لوگ کارکن تھے وہ بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگ جو اس مجمع میں آئے، جنہوں نے ان کا رستہ روکا، ان کو جوتے مارے، پتھر مارے، میں ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کی عزت کی خاطر ہمیشہ ان کا محافظ بن کے رہوں گا۔ میرا گھرانہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ان کا محافظ رہے گا۔ انہوں نے پہلے 30 سے 40 سال آپ جانتے ہیں ہمیں اور ڈوئیاں خاندان کو آپس میں لڑایا، 10 سال انہوں نے میرے سٹیپ برادر بھائیوں کو ہی استعمال کیا، اللہ کا شکر کہ وہ بھی اب رستے سے ہٹ گئے، اب رستہ کلیئر ہے۔ 10 سال آپ یقین جانیے، یہ 4 سال جو میں نے ان کی غنڈہ گردی برداشت کی، وہ صرف اس لیے دل پر پتھر رکھ کے برداشت کرتا تھا کہ میرے سامنے وہ بیریئر آ رہے تھے جن کو میں زبردستی نہیں ہٹانا چاہتا تھا، اب وہ ہٹ گئے۔ میں نے کہا اب غیرت کا معاملہ ہے، اب یہ باپ بیٹا ایک دن کا ٹائم مقرر کریں کہ سیاست اس دن نہیں ہوگی، اس دن خون کا امتحان ہوگا، اس دن غیرت اور خون کا امتحان ہوگا۔ کوئی میرے سیاسی کارکن، کوئی لوگ نہیں آئیں گے، میں اور میرے جان نثار ساتھی ہوں گے، پھر انشاءاللہ میں نے بتاؤں گا کہ یہ جو لاؤ لشکر لے کے جو آپ کہتے ہو ہم کوٹلہ سے گزر رہے ہیں، پھر مجھے بتانا کہ شام تک گھر پہنچتے ہو کہ نہیں پہنچتے۔ چودھری عابد رضا تیرے جان نثار۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ سیاست میں اس کی گنجائش نہیں لڑائی کی، سیاست میں نے کہا خدمت کا نام ہے، امن کا نام ہے، ہم اسی پہ کاربند ہیں۔
میں نے کہا میں نے اس سے اتنی زیادتیاں برداشت کی, ایسے فیل برداشت کیے جو میری کبھی بھی میرے اندر برداشت نہیں کرتا تھا, صرف امن کی خاطر. میں نے کہا کہ میں نے ایک قدم اٹھا دیا تو جو لوگ بے عقل سے فارغ ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ میں نے کوئی ایکشن کر دیا تو وہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا اور علاقے کا امن تباہ ہو جائے گا. میں نے برداشت کیا, لیکن میں نے کہتا ہوں کہ سیاست کرو, سیاست کو سمجھو. اگر تم نے بھائی 2 دن کے بعد پولیس کا پروٹوکول ختم, پھر چودھری صاحب تہاڈا خون تہاڈی غیرت تہاڈیاں بندوقاں تہاڈیاں گولیاں تے پھر ہم مقابلہ آمنے سامنے ہوئے گا, پھر وچ کوئی چیز کوئی انتظامیہ نہیں ہوئے گی. یہ آپ کے آنے سے پہلے 5 پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی نہیں ہوں گی, پھر آپ اپنی ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے اور میں بھی اپنے ساتھیوں سے آپ کا مقابلہ کروں گا. پھر سیاست اور سیاسی کارکن ایک طرف ہو جائیں گے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اتوار کو ان کے خلاف ایک بھرپور احتجاج کریں؟ انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی پوری مجھے کھڑے ہو کے تائید کریں انشاءاللہ. کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ. میں آپ کی عزت, آپ کی غیرت کو, آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں. لیکن ہم ٹائم کی پابندی کریں گے کہ ہم 12 سے 1 بجے جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہوں گے, باقی سرائے عالمگیر اور باقی اجنالہ میں, جلال پور جٹا میں, کنجا میں, لالا مسا میں, ڈنگا میں, ہر جگہ سے قافلے نکلے اور گلوریا جھیل کے سامنے جو جی ٹی روڈ کے دونوں طرف ہیں وہاں ہم اکٹھے ہوں گے. اور پھر ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح ہم اپنی سیاسی حکمت اور بصیرت سے آپ کی بدماشی اور آپ کی بیٹھ جائیے آپ کی پولیس گردی, آپ نے جس طرح پولیس کو سیکیورٹی سٹیٹ بنایا, اپنی سیکیورٹی ایجنسی بنایا, ہم کس طرح آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گجرات کی عوام آپ کی غنڈہ گردی کا جواب دینے کے لیے کتنی بےتاب ہے. میری گزارش ہوگی اپنے تمام ذمہ داران کے ساتھ, آپ نے پوری محنت پوری قوت کے ساتھ اپنے دیہاتوں سے نکلنا ہے. جو کوٹلہ کے اس گرد و نواح کے وہ یہاں میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے, باقی لالا مسا میں, اجنالہ میں, جلال پور جٹا میں, اور میں تمام اپنے ساتھیوں کو جو اس طرف بیٹھے ہیں, خان اسلم صاحب ہیں, علی وڈیچ صاحب ہیں, چودھری عبید صاحب ہیں, نوابزادہ طاہر الملک صاحب ہیں, چودھری محمد علی گجر صاحب ہیں, میجر معین صاحب, حاجی اکرم صاحب ہیں راجہ اسلم صاحب کی جگہ پہ, شیر افغان صاحب ہیں میاں طارق صاحب کی جگہ پہ, وہ سب ساتھی پوری قوت کے ساتھ نکلیں گے اور ہم اس پوائنٹ پر اکٹھے ہو کے انشاءاللہ پھر انہیں بتائیں گے کہ ہم آپ کی بدماشی, آپ کی نے جو حکومت کا بے جا استعمال کیا, ہم اس کا جواب آپ کو کس طرح دیں. یہ بتائیے کہ اتوار کو نکلیں یا سوموار کو؟ اتوار کو. پھر اتوار 12 بجے ہم یہاں سے نکل پڑے وہاں کے لیے. بڑی مہربانی, جزاک اللہ, یا اللہ.